بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرہن ہم شروع کر چکے تھے نا۔ کتاب الرہن کا ہم ابتدائی باتیں کچھ ہم نے پڑھی تھیں، اور اس میں نے آپ کو ضرور سمجھا تھا کہ اصطلاحات کو زبانی یاد کرو، اصطلاحات کو ذہن میں بٹھاؤ۔ اگر اصطلاحات نہیں ذہن میں ہوں گی تو آپ مسائل میں پھنس جاؤ گے۔ ہم نے کتاب ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی پڑھی ہے اتنا آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ سبق کو لازمی دہراؤ۔ راہن کون ہے جی؟ کون ہے بھائی؟ رہن دینے والا، ٹھیک ہے۔ مرتہن کون ہے؟ رہن لینے والا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور مرہون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عبد السمی نہیں ہے، صحیح ہے۔ دیکھو بھائی، ہو گیا تو دیکھو چیزیں آسان ہیں، میں نے آگے کے لیے لکھے ما یجوز ارتہانہ والارتہان بہ۔ چلو جی، وَلَهُ أَن يُطَالِبَ الرَّهَنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسُهُ بِهِ۔ پورا مسئلہ ہے، پوری لائن کا مسئلہ ہے۔ وَلَهُ کون؟ وَلَهُ سے کون مراد ہے؟ کون مراد ہے بھائی؟ وَلَهُ سے نیک محمد مراد ہے۔ کہاں ہے نیک محمد؟ ہاں، وَلَهُ نیک محمد کو اجازت ہے أَن يُطَالِبَ الرَّهَنَ، وہ رہن کا مطالبہ کرے، بدین ہی اپنے دین کے عوض میں، ٹھیک ہے۔ یطالب الراہن بدین ہی غلط ہوگا۔ وَلَهُ نیک محمد کے لیے جائز ہے ان یطالب الراہن کہ وہ احمد سے مطالبہ کرے، بدین ہی اپنے دین کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَحْبِسُهُ بِهِ، اور اس کو اپنے دین کی وجہ سے قید بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ وَيُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ، اور مرتہن کو حکم دیا جائے گا، وَيُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِهِ رِهْنِهِ، کہ وہ اس کے رہن کو لے کر آ جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ نیک محمد کو کہا جائے گا آپ اس کا رہن واپس کو لو۔ وَالرَّاهِنُ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ أَوَّلًا، اور راہن کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کے دین کو پہلے ادا کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات واضح ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ آسان سا مسئلہ ہے نا، کہ نیک محمد احمد کو رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے یہ اس کا رہن واپس کرے گا، ٹھیک ہے، یا رہن واپس کرے اور یہ اس کا دین ادا کرے، ٹھیک، سمجھ رہے ہو؟ مغرب عشاء کے بعد، عشاء، ٹھیک ہے جی، غالباً پونے پر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات واضح سے آسان سمجھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اگر جو رہن ہے وہ مرتہن کے ہاتھ میں ہے۔ رہن موٹر سائیکل نیک محمد کے پاس رکھی ہوئی ہے، لا يمكنه من البيع، تو احمد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کی بیع کرے، حتی يقضيه الدين، یہاں تک کہ وہ اپنا دین ادا کر دے، یہ اپنا دین پہلے ادا کرے گا، اس کے بعد یہ اس کو بیچ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ فَإِنْ قَضَى، اگر اس نے اپنا دین ادا کر دیا تو سلم الرہن، تو رہن کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آسان سی بات ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھو یہ آسان سی ایسے بن رہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ صورت مسئلہ ذہن میں بٹھا کے بیٹھے، نیک محمد اور احمد کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ نا کون ہے نیک محمد اور احمد؟ کون ہے نیک محمد؟ کون ہے؟ ارے نہیں، مسئلے میں مرتہن، صحیح ہے، اور احمد کون ہے؟ راہن، مسئلے کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں،
بات سمجھ میں آگئی ہے؟ آگے دیکھو، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم. لا ينتفع المرتہن بالرہن استخداما، رہن کے طور پہ خادم رکھا ہے، رہن کے طور پہ گھر رکھا ہے، رہن کے طور پہ لباس رکھا ہے، رہن کے طور پر کوئی موٹر سائیکل رکھا ہے، رہن کے طور پر سائیکل رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لا ينتفع المرتہن بالرہن، مرتہن رہن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، یعنی نیک محمد کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. استخدامن، غلام ہے تو اس سے خدمت نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے. گھر ہے تو وہ سکنن، اس کے اندر رہائش نہیں رکھ سکتا. ولبسن، کپڑے ہیں تو اس کو پہن نہیں سکتا. وہ اجارتن، موٹر سائیکل ہے تو اس کو اجارے پر نہیں دے سکتا. وہ اعارتن، موٹر سائیکل ہے تو اس کو عاریہ کے طور پر، عاریت کے طور پر بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے بھائی. یعنی کوئی اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا. یہ قید اتفاقی ہے ساری، یعنی کوئی بھی چیز ہو اس سے یہ نفع حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے بھائی. وَيَحْفِظُهُ بِنَفْسِهِ، اس چیز کی حفاظت کرے گا خود. وَزَوْجَتِهِ، اپنی بیوی سے حفاظت کروائے گا. وَوَلَدِهِ، اپنے بچوں سے. وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عَيَالِهِ، اور اپنے خادم سے حفاظت کروائے گا جو اس کے عیال میں ہو. عیال میں ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو خادم آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا، جو خادم آپ کے گھر کا خادم ہے، اس کو خادم فی عیالہ کہتے ہیں. جو آپ کے گھر کا خادم ہے وہ خادم فی عیالہ ہے. اگر آپ باہر سے کوئی خادم لے کے آتے ہیں تو وہ خادم فی عیالہ نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے نا؟ جیسے بطور مثال مدرسے کے اساتذہ ہیں، تو مدرسے کے اساتذہ مطبخ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو یہ خادم فی عیالہ ہے، یعنی کہ مدرسے کے بندے ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مطبخ کے لیے ان کو پتہ ہے یار بچے بات مانتے نہیں، ہزار سے بات سے تھانے دار بلواؤ، ٹھیک ہے. وہ تھانے دار کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر بچے کھانا کھائیں، تو وہ خادم فی عیالہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بس اسی طریقے سے جو آپ کے گھر کا خادم ہے اسی کے ذریعے آپ حفاظت کروا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ اور مذائقہ نہیں ہے، بلکہ کروا سکتے ہیں. اور اس کے پیسے بھی آپ کو الگ سے نہیں ملیں گے، یعنی نیک محمد صاحب کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے. وَالزَّمِنَ بِحِفْظِهِ بِغَيْرِهِمْ، اگر اس نے ان چیزوں کی حفاظت کی کسی اور کے ذریعے سے تو یہ خود ضامن ہوگا بھائی، خود ذمہ دار ہوگا. مرتہن نیک محمد ضامن ہوگا. ہاں، آپ احمد پہ نہیں ڈالو، سمجھے. وبی ادائی، اگر آپ نے کسی کو امانت دے دی اور امانت دوسرے نے گما دی پھر آپ ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے. وتعدی قیمتہ، اور قیمت کی تعدی ہوگی آپ کے ذمے، یعنی موٹر سائیکل کی قیمت دو گے آپ، سمجھ رہے، اس کا مثل نہیں دے سکتے، موٹر سائیکل کی قیمت دیں گے. بات سمجھ میں آگے بھائی؟ بات واضح؟ آگے چلیں. اچھا جی. وَأُجْرَةُ بَيْتِ حِفْظِهِ وَحَافِظِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، ایک ایسا گھر جو اس نے رہن کے طور پہ رکھوایا ہوا تھا، ٹھیک ہے بھائی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری نیک محمد کی ہے. اگر اس نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ رکھا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری، اس کے بھی پیسے اس کے ذمے، نیک محمد کے ذمے آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن احمد نے کیا کیا؟ احمد نے یہ کیا کہ اس نے وہ اپنی بکریاں کہا تم میری بکریاں لے جاؤ، صحیح ہے. اب بکریاں لے کے جا رہا ہے تو بکریوں کو چارہ بھی ڈالنا ہوگا، کراچی جیسا شہر ہے، صفائی بھی کروانی ہوگی، وہ سب چیز کرنی ہوگی نا. تو کیا کہتے ہیں؟ وَأُجْرَةُ رَاعِيهِ، چرواہے کی اجرت. وَنَفْقَةِ الرَّهَن، اور رہن کے اوپر جو نفقہ خرچ ہو رہا ہے، جو گھاس پھوس پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہ احمد کے ذمے، ٹھیک ہے. اور زمین خراجی ہے، جیسے بطور مثال احمد نے خراجی زمین رکھوا دی تھی آپ کے پاس، تو اس کا خراج دینا پڑتا ہے سال میں 1 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے. تو وہ خراج والخراج علی الراہن، یہ سب راہن کے ذمے ہوگا. بات واضح ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی بات ایسی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ نہیں مجھے پتا یار، مجھے ملا نہیں یہ مسئلہ. میں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی سوال کرے، آپ نے کر دیا. مجھے مسئلہ ملا نہیں، کیونکہ انتفاع جب جائز نہیں ہے تو اس کا جو دودھ ہوگا وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. دیکھو رہن کے نفقے 2 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. رہن کا نفقہ 2 طرح کا ہے، ٹھیک ہے.
ایک جو نفقہ اس کی حفاظت کا ہے، ایک نفقہ حفاظت کا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مرتہن کے ذمے ہے، صحیح ہے بھائی، لیکن ایک اس کا نشو و نما کا ہے، ٹھیک ہے، وہ راہن کے ذمے ہوگا، سمجھ رہے؟ جب نشو و نما کا راہن کے ذمے ہوگا تو اس کا دودھ، کرایہ اور یہ سب چیزیں راہن کے پاس ہی آنی چاہیے اصولی طور پر. مجھے ملا نہیں کہ یہ لکھا ہوا، لیکن اصول یہی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آگے دیکھو، باب ما یجوز، بولو تو صحیح ہے. ہمالا دیکھو اہم ہے، ارتحان ہو والارتحان بھی، ٹھیک ہے، ارتحان ہو والارتحان بھی. ارتحان ہو یعنی جس قرضے کی وجہ سے رہن لینا جائز ہے، ٹھیک ہے بھائی، جس قرضے کی وجہ سے رہن لینا جائز ہے. ایک چیز والارتحان بھی، جو چیز رہن لینا جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ باپ کو سمجھے ہو؟ باپ کیا ہے؟ یہ لائٹ آن کرو یار، کیوں اندھیرے میں بیٹھے ہو؟ سر کواٹے مکوایا. باب ما یجوز ارتحان والارتحان به وما لا یجوز، ٹھیک ہے بھائی، یعنی جو چیز رہن کے طور پہ لینا جائز ہے اور جس چیز کی وجہ سے رہن لینا جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ مجھ سے مارکر لے رہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے گاڑی رہن کے طور پہ دو. سمجھ رہے ہو؟ وہ آپ کو میں نے سنایا تھا نا، ایک گاڑی ہوتی ہے لیمبورگینی نہیں، بگاٹی، پتہ نہیں مجھے یاد، ہاں شاید فراری، چلو جو بھی ہے، وہ گاڑی آتی ہے، سمجھ لو $26 ملین کی. $26 ملین کا مطلب پتہ ہے؟ سوچ سے بات نہیں، مطلب $26 ملین کا مطلب یہ ہے، آپ سمجھ لیں 260 کروڑ. سمجھ رہے؟ پورے کراچی کا پورے مہینے کا خرچہ ہے اس ایک گاڑی کا. صحیح ہے؟ 6 مہینے بعد اس کے ٹائر تبدیل ہوتے ہیں، چلاؤ یا نہ چلاؤ، ٹھیک ہے. یہاں تو چل ہی نہیں سکتی نا، پاکستان میں تو چل سکتی نہیں. سمجھ رہے؟ پورے پاکستان کی موٹر وے کو 4 گھنٹے میں کراس کر لے گی. جس موٹر وے پہ ہمارے 12-13 گھنٹے لگتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹے میں موٹر وے کو کراس کر لو. پتہ نہیں کیا ہے، گاڑی ہے کیا ہے، جہاز سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی ہے. چھوڑو اس کو دفعہ دو، یعنی اتنے میں 2 جہاز آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اڑنے والے 2 جہاز آ جاتے ہیں جتنے میں یہ آتی ہے. یہ گاڑی ایک آدمی لینے گیا، آدمی گاڑی لے کے گیا بینک میں، کہنے لگا مجھے $1000 قرضہ دے دو. $1000 قرضہ. $1000 کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ روپے ہو گئے، 2 لاکھ. 260 کروڑ، ٹھیک ہے، 260 کروڑ. 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ $100 قرضہ لیا اس نے. کہنے لگا بھائی آپ اپنا کوئی سامان ہمارے پاس رکھوا دو. کہا لیمبورگینی کھڑی ہے، رکھوا دیتا ہوں. کہنے لگے اتنی مہنگی گاڑی کہاں؟ کوئی مسئلہ نہیں. گاڑی رکھوائی، گاڑی رکھوا کے چلا گیا. صحیح؟ گاڑی رکھوا کے چلا گیا. 6 مہینے کے بعد آیا، $1000 واپس کیے، اس کے اوپر 100 جو ہے جو 100 روپیہ سود تھا وہ ادا کیا، ٹھیک ہے، اور سود ادا کر کے گاڑی کی چابی لی. تو بینک مینیجر آیا،
کہتے ہیں صرف 1000 روپے کے لیے آپ نے 26 ملین یعنی 2,60,00,000 جو ان کے ڈالر ہیں اس کی گاڑی آپ نے ہمارے پاس رکھوائی. سمجھ میں نہیں آئی بات. کہتے ہیں اصل میں لمبرگینی بڑی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, یہ گاڑی ہے, اس کی جو 1 مہینے کی پارکنگ ہے نا وہ 1100 ہے, $1100 ہے. صحیح ہے, آپ کے پاس رکھی ہے, آپ رکھو. میں نے باہر ملک جانا تھا, چنانچہ میں گھوم کے تسلی سے آپ کو $100 دیے, ٹھیک ہے. دوسری جگہ میں کہیں رکھواتا پارکنگ میں تو کتنا خرچہ آتا 6 مہینے کا, $66,000, $66,000 خرچہ آتا. آپ کے پاس میں نے فری میں رکھوائی. تو یہ رہن رکھوائی تھی گاڑی جی, اس کی گاڑی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. خیر برن چھوڑو اس کو. تو ایسی قصہ آ گیا درمیان میں. دیکھو جی, ما یجوز ارتہان ہو والارتہان بھی وما لا یجوز. دیکھو دماغ کھول کے سننا, چیز کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. لا یصح رہن المشاع, مشاع چیز کو رہن میں رکھنا درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. والثمرۃ علی النخل دونھا, پھل پر لگے ہوئے پھل, درخت پہ لگے ہوئے پھل ان کو رہن پہ رکھنا درختوں کے بغیر جائز نہیں ہے. صحیح ہے. وزرع الارض دونھا, زمین کی کھیتی کو رہن کے طور پہ دے دیا زمین کے بغیر جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ونخل فی ارض دونھا, اور نخل فی ارض ایسی زمین کے اوپر جو کہ کسی کی زمین ہے اس کے اوپر لگے ہوئے, دونھا بغیر اس کی زمین کے. صحیح ہے بھائی. والحر, اور کسی آزاد کو رہن کے طور پہ دے دینا. میں کہتا ہوں جی نیک محمد کو رہن کے طور پہ دے دو. والمدبری, اور مدبر کو. والمکاتبی, مکاتب کو. وام ولد, اور ام ولد کو, ٹھیک ہے, رہن کے طور پر نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. ولا بالامانتی, ولا بالامان, ولا سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی. ولا سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. ولا بالامانتی وبالدرک والمبیع. دیکھو احمد ہے اور نیک محمد ہے, یاد ہو چکا ہوگا کون ہے, مرتہن, اور یہ راہن ہے. صحیح ہے بھائی. دیکھو اس کے 3 مسئلے ہوں گے, اس کو سمجھنا. بالامانتی, امانت کا مسئلہ ہوا ان دونوں کے درمیان. احمد نے اپنی موٹر سائیکل اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی, ٹھیک ہے, امانت کے طور پہ رکھوائی تھی, ٹھیک ہے. اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے موٹر سائیکل. اس نے کہا میرا رشتہ آنا ہے تو تم موٹر سائیکل گھر کے سامنے کھڑی ہوگی, بندے کو روب شوب رہتا ہے تو تم یہاں کھڑی کر دو. امانت کے طور پہ رکھ دی. اب ان کے درمیان معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, معاملہ ہوا ان دونوں کے درمیان. اب جب معاملہ ہوا تو احمد نے اس کے پیسے دینے تھے, تو احمد نے کہا یار پیسے میں دے دوں گا, تم میری جو رکھی ہوئی موٹر سائیکل ہے نا اس کو امانت کے طور پر, رہن کے طور پہ رکھ لو, ٹھیک ہے. تو یہ درست نہیں ہے. یا اس کی ایک اور تعبیر بھی ہے. احمد کے پاس سمیع اللہ کی موٹر سائیکل امانت کے طور پر تھی, ٹھیک ہے بھائی. تو اس نے اپنی امانت جو ہے وہ نیک محمد کے پاس, اس احمد نے سمیع اللہ کی امانت اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی. یہ درست نہیں ہے. کیوں بھائی؟ پھر رہن پہ وہ چیز رکھوائی جاتی ہے جو میری ملکیت میں, یہ تو ہے ہی دوسرے کی ملکیت, تو میں کیسے رکھوا سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ چلے آگے دیکھو. وبالدر کی, درک کیا ہوتا ہے؟ کفیل بالدرک کیا ہوتا ہے؟ کفیل بالدرک یاد ہے کسی زمانے میں, پچھلی صدی میں ہم نے کہیں پڑھا تھا, کئی سال ہو گئے اس قصے کو.
یاد ہے؟ کفیل بالدرک سوچو یار، آپ تو دوسرے مدرسے سے پڑھ گئے ہو نا، آپ نے تو اچھا کر کے پڑھا ہوگا، بتاؤ۔ حاشیے میں تلاش کریں سجی ہم تو وہ شروع کی کتاب الکفالت کی باتیں ہیں جو آپ یہاں تلاش کرے ہو حاشیے کے اندر، وہاں ڈھونڈو نا۔ یا درک یہ ہوتا ہے، دو آدمیوں کا سودا ہو رہا تھا تو درمیان میں تیسرے آدمی نے کہا کہ یار تیرا جو نقصان ہوگا میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس گھر میں کوئی تیسرا آدمی نکل آیا، ٹھیک ہے، تو جو تیرے پیسے ہوں گے نا وہ میرے ذمے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے نا یہ جو کفالت کی رقم ہے نا، کفالت کی رقم ہے، یہ رقم نکال کر رکھ دی، ٹھیک ہے؟ یہ کفالت کے طور پہ گاڑی نکال کے رکھ دی، ٹھیک ہے؟ اب وہ آدمی کون تھا؟ جو تیسرا آیا تھا درمیان میں پھڑے مارا تھا، بھائی تو یہ میں نے نکال کے رکھ دیا، تو لے لے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کفالت بالدرک تھا نا، یہ احمد تھا، اور اس نے جو کفیل کے طور پہ نکال کے رکھا ہوا تھا یہ اس کے پاس تھا، یہاں پر اس نے بطور رہن وہ چیز دے دی، یہ درست نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں؟ دیکھو یہ دونوں ہمارے نئے طالب علم ہیں، یہ دونوں آپس میں نا پھڈا کر رہے تھے، کہتا ہے میرا گھر لے لو، اس نے کہا یار تیرے گھر میں کوئی اور مالک نکلا ہے، میں کہا یار میں اس کو جانتا ہوں، یہ بہت صوفی آدمی ہے، خواب میں آیا تھا، میرا نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بہت اچھا آدمی ہے۔ کہتے تو جانتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا نا۔ اس نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ احمد کہتے تو مجھے کہاں جانتا ہوں؟ کہ دیکھو اگر اس کے گھر میں کوئی تیسرا بندہ شریک نکلا ہے نا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ذمے کے طور پہ یہ رقم ہے نا، یہ میں رکھ رہا ہوں، یہ کفیل بالدرک ہوں میں، اس بندے کو کفیل بالدرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذمے کے طور پر یہ رقم میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ذمے کے طور پر یہ موٹر سائیکل میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر ہو گیا تو میں یہ دے دوں گا، تم فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہ رقم، اب احمد کا، ان دونوں کا کیس ختم ہو گیا، یہ دونوں راضی ہو گئے، اب احمد کا کیس پڑا اس کے ساتھ، نیک محمد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب نیک محمد کے ساتھ جو کیس پڑا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو پیسے نا میں ادھر دے دیتا ہوں، تو یہ والے پیسے دینا، یہ والی چیز دینا یہ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اب یہ احمد نہیں ہے بلکہ یہ کون ہے؟ یہ خالد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ احمد نہیں ہے، یہ کون ہے؟ خالد ہے۔ اور احمد اور اس کا مسئلہ ہو گیا تو احمد کی جگہ پر یہ پیسے رہن کے طور پر رکھوائے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جس مال پر کفیل بالدرک بنا ہے خالد، یہ دوسری صورت ہے، جس مال پر کفیل بالدرک بنا ہے اسی مال کے اوپر راہن نہیں بن سکتا، سمجھ رہے ہو؟ جس چیز پر آپ کفیل بالدرک بنے ہو اس چیز پر آپ راہن نہیں بن سکتے، سمجھ رہے بھائی؟ یہ اس کا بنیادی اصول ہے۔ جس چیز پر ایک ذمہ ہے اس چیز پر دوسرا ذمہ لینا جائز نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ امانت میں بھی یہ مسئلہ تھا، امانت والے کیس میں بھی یہ مسئلہ تھا، اور کفیل بالدرک والے کیس میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلو۔ وبالمبی، دیکھو احمد اور نیک محمد نے ایک دوسرے سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے بھائی؟ احمد ہے بائے، ایک منٹ اس کو سنو، احمد بائے ہے، نیک محمد ہے مشتری، ٹھیک؟ احمد نے نیک محمد سے کچھ خریدا ہے، کیا خریدا ہے جی؟ گندم خریدا ہے، اور اس کے پاس ہے جو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو وہ سمجھو
مسئلہ اہم ہے، گھما کے کان پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہے آسان، کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. وہ بالمبی ہے، بائع نے مبی کا عوض مشتری کے پاس رکھا ہوا تھا پہلے سے. ٹھیک ہے. دیکھو بھائی، احمد نے اس سے گندم خریدی. صحیح؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے اس سے کوئی چیز خریدی اور کیا کہتے ہیں، گندم اس کو دینی تھی اور جو اس کے پاس آنی تھی. ہیں جی؟ بھول گیا ہوں مبی میں کیسے ہے؟ ہاں، قبضہ نہ کیا ہو یار، وہ میں سمجھا نہیں پا رہا آپ لوگوں. اس کی بنیادی وجہ نا وہ قبضہ نہیں کیا ہوا. دیکھو آپس میں بے ہوئی احمد کی اور نیک محمد کی. کسی کی شکل عجیب سی بنی تھی، اس کو دیکھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا. سمیع اللہ صاحب کی شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی، اس کی شکل ایسی عجیب سی بنی میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا. دیکھو جی، اس میں احمد اور نیک محمد میں بے ہوئی. ٹھیک ہے. احمد اور نیک محمد میں بے ہوئی اور جو مبی ہے وہ اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. مبی اس کے پاس ہے، احمد کی مبی ابھی تک اس کے پاس ہے. سمجھ رہے ہو؟ احمد کی مبی اس کے پاس ہے اور اس نے اس کو پیسے دینے ہیں. احمد نے اس کو پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے. احمد نے اس کو پیسے دینے. اب یہ کہتا ہے کہ یہ والی مبی تم بطور رہن اپنے پاس رکھو، جب میں تمہیں پیسے دے دوں گا تو تم یہ مبی مجھے واپس کر دینا. جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ گندم ہے اور جو ہے. ٹھیک ہے. گندم اور جو کے مسئلے میں گندم اس کے پاس جانی تھی اور جو اس کے پاس آنی تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو گندم دے دی. ابھی جو اس نے وصول نہیں کی، جو اس نے وصول نہیں کی، ابھی وصول نہیں کی اور مسئلہ ایک نیا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. جب مسئلہ ایک نیا شروع ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھئی جو پیسے میں نے تمہارے دینے ہیں نا، اس پیسوں کے عوض جو مبی ہے نا، وہ مبی تم اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے. وہ مبی تم اپنے پاس بطور رہن کے رکھو. جب بطور رہن کے رکھو گے تو جب میں تمہیں دے دوں گا تو تم میری مبی بھی مجھے واپس کر دینا. تو مبی کیا ہو رہا ہے؟ جس چیز میں ایک ذمہ ہے اس چیز پر دوسرا ذمہ لینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات. بطور مثال ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اگر چیز ہلاک ہوگی تو یہ ہوگی مضمون بالثمن، مضمون بالقیمہ. یہ جو چیز ہلاک ہوئی دوسرے کے پاس تو یہ مضمون بالقیمہ ہوتی ہے، مضمون بالثمن نہیں ہوتی. مشتری نے بائع سے قرض کیا لیا تھا؟ مشتری نے بائع سے قرض لیا تھا بلاک. کچھ بھی نہیں ہو، بس اتنا سمجھ لو کہ اس سے وہ معاملہ ہو گیا اور آپ کی مبی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے. آپ نے اس سے مبی لینی ہے. ٹھیک ہے. وہ مبی لینی ہے، سودا پورا ہونا ہے ابھی. ٹھیک ہے. آپ نے اس سے جو لینی ہے، اس نے آپ سے گندم لے لی. سمجھ رہے؟ یعنی جو اور گندم کے آپس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. صحیح ہے. یا کسی بھی طریقے سے مبی آپ نے اس سے لینی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا مبی اپنے پاس رکھو بطور رہن، جب میں تمہیں تمہارے پیسے دے دوں گا اس وقت ہم معاملہ کر لیں گے. تو اس مبی کو دینا جائز نہیں ہے. صحیح ہے. مسئلہ اتنا ٹیڑھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنا لمبا مسئلہ ہے ٹیڑھا کر کے سمجھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو باتیں ہوں گی. تیسری بات، ما یجوز الارتہان بھی، جن وجوہات کی بنا پر رہن رکھوانا جائز ہے. دیکھو آسان سے ہے. انما یصح بدین لو موعودا، دین کے عوض میں رہن رکھوانا صحیح ہے بشرطے کہ دین موعود ہو، طے کیا ہو کہ اس وقت تک دین واپس کرنا ہے. وبرأس مال السلم، وبرأس مال السلم، بے سلم جانتے ہو؟ پتہ ہے کسی زمانے میں پڑھا تھا آپ لوگوں نے بے سلم.
بے سلم میں راس المال پہلے دیا جاتا ہے اور مبی ادھار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو راس المال کی بجائے آپ نے کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوا دی کہ یہ رہن رکھ لو، اس کی بجائے جب میں راس المال دے دوں گا تو رہن مجھے یہ رہن کا مال واپس کر دینا، تو یہ جائز ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی. وَثَمَنِ الصَّرْفِ، بے صرف جانتے ہو؟ بے صرف کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف ایکسل ڈالا جاتا ہے. وہ بے جس میں صرف ڈالا جاتا ہے. یہ کتنا پریشان ہو گیا؟ کیوں اتنے پریشان کیوں ہو رہے؟ ایریل نہیں، اچھا ایریل ڈال لیتے ہیں، کش برائٹ ڈال لیتے ہیں. اس کو یہ کہہ رہا ہے بونس ڈال دو. چلیں ایکسپریس ڈال دیتے ہیں. بے صرف جس میں ایکسپریس صرف استعمال ہوتا ہے بھائی. ابھی وہ نہیں لکھ لینا بھائی. بے صرف سونے چاندی کی بے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سونے چاندی کی بے میں کیا دو اصول بتائے تھے؟ یدم بیدن، قبضم بقبضن. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو. ٹھیک ہے. اب وہاں پر آپ سمن نہیں دے رہے بلکہ وہاں آپ کوئی چیز رہن رکھوا رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. والمسلم فی، اور مسلم فی کے اندر بھی، بطور مسلم فی کے اندر بھی کوئی چیز رکھوانا ہوتی ہے وہ بھی رکھوا سکتے ہیں. سمجھ بھائی. فَإِنْ هَلَكَ، لیکن ان چیزوں میں اگر مرہونہ چیز ہلاک ہوگی تو سارا مستوفین، تو یہ ادائیگی ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ اگر ان چیزوں میں کوئی چیز ہلاک ہوگی، کیونکہ ادائیگی یہاں پر رہن ادائیگی ہی کی ایک شکل تھی، ادائیگی کا ایک متبادل تھا. اب اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی تو ادائیگی ہوگی. ایک چھوٹا سا مسئلہ جملہ معترضہ کے طور پہ دیا ہوا ہے. علی ہے ابا جان، ٹھیک ہے بھائی، اور خالد اس کا بیٹا ہے 5 سال کا. ٹھیک. خالد اس کا 5 سال کا بیٹا ہے. نیک محمد ناراض ہو گیا، کہتا میرا نام کیوں نہیں لکھا. ٹھیک ہے. یہ کیا بول رہے ہو؟ اونچا بولو ذرا. خالد اس کا 5 سال کا بیٹا ہے. ٹھیک. سمجھ میں آ گیا؟ اس جو خالد ہے نا، اس کا ایک غلام ہے نیک محمد. خوش؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا ایک غلام ہے نیک محمد. اب ان کا جو ابا ہے نا، اس کے اوپر قرضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے بیٹے کا جو غلام ہے اس کو بطور رہن دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ چھٹی نہیں ہو رہی اس لیے نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے کیونکہ وسیع مال پر اختیار استعمال کر سکتا ہے، اور والد کا حق وسیع سے اوپر ہوتا ہے. وللابی، والد کے لیے اجازت ہے. یہ رہنا کہ وہ رہن پہ رکھوائے بدین علیہ، جو اس کے دین میں ہے، اس کے عوض میں عبدا لطفلہ، اس غلام کو جو اس کے بچے کا غلام ہے. صحیح ہے بھائی. صح رہن الحجرین، سونا چاندی رہن کے طور پہ رکھوانا صحیح ہے. والمکیل والموزونی، مکیلی اور موزونی چیزوں کو رکھوانا بھی صحیح ہے. فإن روہنت بجنسہا، اگر ان کے جنس میں سے کوئی چیز رکھوائی، ہلاکت من الدین، اور وہ دین کے عوض میں ہلاک ہو گئی، تو ولا عبرۃ للجودہ، تو جودہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دیکھو بھائی، قرضہ کتنا تھا؟ 1000 روپیہ تھا. یہ اتنا زیادہ نہیں بنا ہوا نا. ٹھیک ہے. اس کے عوض میں سونا چاندی رکھوایا. قرضہ سونا تھا، 1 تولہ سونا تھا. 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی. ٹھیک ہے. اب رہن کے طور پہ کیا رکھوایا؟ رہن کے طور پر 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی ہی رکھوایا. ایک تولہ چاندی رکھوایا. ٹھیک ہے. اب یہ سونا کتنا تھا؟ 24 کیرٹ کا تھا. چاندی کتنے کی تھی؟ 22 کیرٹ کی تھی. یہ سونا کتنے کا ہے؟ 22 کیرٹ کا. چاندی کتنی ہے؟ 18 کیرٹ کی.
تو کیا کہتے ہیں؟ صح رہن الحجرین، سونا چاندی کا رہن رکھوانا صحیح ہے، والمکیلی والموزون، مکیلی موزونی چیزوں کا رہن رکھوانا صحیح ہے، وَإِن رُهِنَتْ بِجِنسِهَا، اگر اس سونے چاندی کے جنس میں سے کسی بھی چیز کو رہن کے طور پہ رکھوایا گیا تو ہلاکت من الدین، یہ ہلاک ہوگے، دین میں ہلاک ہوگے، تو ولا عبرت بالجودتی، اب کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا 22 کیرٹ کا 24 کیرٹ کا، یہ نہیں دیکھا جائے گا 18 کیرٹ کا 22 کیرٹ کا، یہ جودت کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ کیوں؟ ہم نے کتاب الصرف میں پڑھا کہ جودت کا اعتبار نہیں ہوتا. اور کس کا اعتبار نہیں ہوتا؟ بس جودت کا اعتبار نہیں ہوتا. اور ایک اور لفظ تو مجھے بھی ذہن میں نہیں. بس یہ اتنا رکھتے ہیں.